پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم بھی اتھینٹک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، آپ کا عمل ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کی سیرت ہے، وہ بھی اتھینٹک ہے۔ اور اس کے اتھینٹک ہونے کی جو ضمانت اور گارنٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود دی ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورۃ الحشر ہے، اور اس کی آیت نمبر 7، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 ہے اس کی 28واں پارہ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اور دینے سے مراد اس سے یعنی کہ آپ کو بتائیں، آپ کو حکم دیں، وہ اسے قبول کر لو، تسلیم کر لو، لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اتھینٹسٹی جو ہے وہ بتا دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کس قدر پختہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار یہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اتھینٹک ہے، جس طرح قرآن کریم اتھینٹک ہے، بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اتھینٹک ہے۔ پہلی بات یہ تھی، ٹھیک ہے، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کو پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایک جامع اور مختصر کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اصول بیان ہوئے ہیں، ان کی ڈیٹیل، تفصیل، وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کریم سے اذان کا حکم بتائیں، کس آیت میں اذان کا، ہر نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم ہے؟ آپ قرآن کریم کی کس آیت میں کلمے کو پاتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہی آیت میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ آپ کس آیت میں پاتے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں؟ نہیں ہے، کہاں ہے وہ حدیث میں؟ آپ کس آیت میں پاتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کیا ہے؟ آپ کس آیت میں پاتے ہیں کہ حدود کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ پوری تفصیل ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ قرآن کریم نے اصول بیان کیے ہیں، قرآن کریم ٹیکسٹ ہے، اور وہ حل شدہ گائیڈ جو ہے، حل شدہ بک، وہ حدیث کی صورت میں ہے، اور اس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لہٰذا اس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہوں گی، یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی اتھینٹسٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ان سے بڑھ کر کسی اور کی وہ ضمانت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت حرام ہے مسلمان پر، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے، مختصر ہے، قرآن کریم میں اصول بیان ہوئے ہیں، اس کی مکمل تفصیل اور ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم لے کر آتے تھے، وہی لے کر اللہ کی طرف سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام حدیث لے کر بھی آتے تھے، حدیث لے کر بھی آتے تھے۔ جس طرح قرآن کریم وحی ہے، اس طرح حدیث بھی وحی ہے، یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم پر ایمان رکھنا فرض ہے، قرآن کریم کا انکار یا کسی ایک آیت کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح حدیث پر ایمان لانا فرض ہے، اور کسی ایک حدیث کا جان بوجھ کر انکار کرنا کفر ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ 4 باتیں ہوں گی۔ اب آپ آ جائیں 5ویں بات کی طرف، جو آپ نے اس میں سوال میں جس کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ تو آپ کے زمانہ میں نہیں لکھی گئی۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس کنسیپٹ کو کلیئر کر لیں بالکل۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں جس طرح قرآن کریم لکھوایا ہے، اس طرح حدیث لکھوائی ہے۔ جس طرح قرآن کریم لکھنے والے کاتبین وحی تھے، اسی طرح حدیث لکھنے والے بھی صحابہ تھے۔ جس طرح مختلف صورتیں اور مختلف پارے یا مختلف اجزاء صحابہ نے لکھے ہیں قرآن کریم کی آیات نبی علیہ السلام سے سن کر، اسی طرح صحابہ نے نبی علیہ السلام کی احادیث بھی لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حدیث لکھی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری ہر بات کو قلم بند کرو، نوٹ کرو، ٹھیک ہے، یہ وحی ہے،
یہ وہی ہے، اور میری زبان سے یا میرے منہ سے سوائے حق اور سچ کے یا درست بات کے کوئی غلط بات ادا نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کتاب العلم آپ اٹھائیے، کتاب العلم صحیح بخاری کا باب العلم کے نام سے ایک چیپٹر ہے، جس میں علم کی متعلق، علم کی فضیلت، علم کا حصول کس طرح اور اس کی کچھ تفصیل حدیث میں مذکور ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ہر بات لکھو، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ میرے منہ سے سوائے حق اور سچ کی کوئی بات نہیں ادا ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں لکھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں لکھی۔ جس طرح آپ ایک وہ نوٹس تیار کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے حدیث کے الگ مجموعے تیار کیے صحابہ نے، اور قرآن کریم کے الگ تیار کیے۔ جس طرح قرآن کریم کے حافظ تھے، اسی طرح حدیث کے حافظ بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 حدیثیں نبی علیہ السلام کی ان کو زبانی یاد تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2630 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1660 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2260 حدیثیں یاد تھیں۔ اس طرح کوئی 10 سے زائد لوگ صحابہ یعنی نبی علیہ السلام کے ایسے ہیں کہ جن کو 1000 سے زائد حدیث زبانی یاد تھی، اور انہوں نے جہاں زبانی یاد کی حدیث وہاں ان کو اپنے پاس لکھا بھی ہے، سمجھ گئے آپ۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیدوا العلم بالکتاب، کہ میری تعلیم کو، علم کو تم کتابت کے ذریعے محفوظ کر لو، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھی فرمایا، اپنا خطبہ لکھنے کا حکم دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حکم دیا صحابہ کو، اکتبوا لابی شاہ، یمن سے آنے والا ایک آدمی جس کا نام ابو شاہ تھا، وہ بھی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ خطبہ بہت جامع ہے اور بہت اہم ہے، اس میں اصول آپ نے بیان کیے ہیں اسلام کی تعلیم کے، تو آپ یہ مجھے خطبہ لکھوا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ اس کو خطبہ لکھ دو، اور وہ خطبہ کیا تھا وہ اس کی ڈیٹیل کتب سیرت اور کتب حدیث میں موجود ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ خطبہ لکھوایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح دسیوں بلکہ 20 مثالیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں حدیث لکھی گئی۔ قرآن کریم جس طرح لکھا گیا اس طرح حدیث بھی لکھی گئی۔ لہٰذا یہ بات جو ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد حدیث کی کتابت کا اور حدیث کی تدوین کا آغاز ہوا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بالکل یہ غلط بات اور جھوٹ ہے۔ جس طرح کوئی یہ کہے کہ سورج نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، جس طرح یہ واضح جھوٹ ہے، ہر آدمی پہچانتا ہے، اس کو غلط کہے گا، اسی طرح یہ بات بھی جھوٹ ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد یا 100 سال بعد حدیث لکھی گئی، سمجھے۔ اور پھر ہر صحابی کے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 یا 72 حدیثیں جو زبانی یاد تھیں، 700 لوگوں نے، تابعین نے، 700 تابعین نے ان سے یہ مجموعہ لکھا ہے، اور یہ سارے کا سارا کچھ صحیح بخاری میں صحیح ہے، صحیح مسلم میں اور سنن اربعہ میں، مسند احمد میں، دیگر کتب حدیث کی کتابوں میں یہ چیزیں، یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سینکڑوں لوگوں بلکہ ہزاروں لوگوں نے وہ حدیثیں لکھی ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کی رفاقت نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے، ان کے پاس زیادہ تحریری صورت میں حدیثیں موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث اتھینٹک نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ اپنے اس کنسیپٹ کو بالکل کلیئر کر لیں کہ جس طرح قرآن کریم اتھینٹک ہے، اس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث بھی اتھینٹک ہے۔ اچھا، تیسری بات، پانچویں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے سننے والے کون تھے؟ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے وہ کون تھے؟
صحابی کہتے ہیں نا آپ ان کو، کہ جنہوں نے اسلام کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ رہے، نماز روزہ سیکھا، حج زکوٰۃ کے احکام سیکھے، جہاد کیا، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کیا، مال خرچ کیا، اپنی جانیں قربان کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، ٹھیک ہے، وہ صحابہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی، ان کی سچائی کی، ان کی کردار کی قرآن کریم کے اندر گواہی دی ہے۔ اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المخلصون، اولئک ھم المؤمنین، ٹھیک ہے۔ اس طرح قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں، سچے ہیں، یعنی کسی صحابی نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا، نبی علیہ السلام پر تہمت اور بہتان نہیں باندھا، ٹھیک ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام بھی اتھینٹک، حدیث بھی اتھینٹک، ان کے فرمان جو ہیں وہ بھی اتھینٹک، اور نبی علیہ السلام سے نقل کرنے والے جنہوں نے حدیثیں لکھی، قرآن کریم لکھا، وہ بھی اتھینٹک۔ لہٰذا وہ آدمی بے ایمان ہے جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا اور کسی صحابی کے متعلق یہ کہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کسی صحابی سے جھوٹ نہیں نکلا، کسی صحابی سے غلطی ہونا اور بات ہے، لیکن غلط بیانی، جھوٹ بولنا جان بوجھ کر کے، یہ کسی صحابی سے، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کسی صحابی نے جھوٹ نہیں بولا۔ ایمان لانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے، وہ کھرے، وہ وفادار تھے، مخلص سے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ تربیت جو ہے وہ آگے تابعین تک یہی باتیں پہنچائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں پھر جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت ہے، اس وقت انہوں نے پھر امام زہری کو، وہ جب خلیفہ بنے ہیں، اموی خلیفہ جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اس وقت انہوں نے پھر امام زہری کو حکم دیا، اور اسی طرح دیگر جو اہل علم ہیں ان کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے آپ نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ لکھ لیں، جمع کر لیں، جس طرح قرآن کریم کو یکجا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ ریاست کی نگرانی میں، حکومت کی نگرانی میں یہ کام کیا، اور ان کے ساتھ دیگر معاونین بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری صدی کے آغاز میں کتب حدیث نمودار ہوئی ہیں۔ ابن جریج مکہ میں سب سے پہلے مکہ میں رہنے والے، 150 ان کی وفات ہے، ان کی کتاب ہے ابن جریج کی، حدیث پر مشتمل ان کی کتاب ہے ابن جریج کی، اور ابن جریج کی سینکڑوں حدیثیں جو ہیں وہ کتب حدیث میں موجود ہیں، ہزاروں حدیثیں بلکہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مدینہ شریف میں سب سے پہلے علماء نے یعنی یہ دوسری صدی ہجری جو ہے، اس کا پہلا جو نصف ہے، پہلے 50 سال، یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح یمن میں، اسی طرح طائف میں، اسی طرح ملک شام میں، مصر میں، قسطنطنیہ میں یعنی کہ ترکی میں، ٹھیک ہے، دیگر علاقوں جہاں جہاں صحابہ گئے ہیں ان کے شاگرد وہاں پہنچے ہیں، اور انہوں نے وہاں پھر یہ حدیث کو قلم بند بھی کیا ہے اور اسے آگے پہنچایا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری صدی ہجری کے آخر تک یہ موطا امام مالک جو ہے، یہ اسی طرح موطا امام محمد، یہ حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ، اور تیسری صدی ہجری جو ہے وہ تو ایک سنہری دور ہے، اس میں یہ کتب حدیث باقاعدہ ایک مستقل صورت میں سامنے معرض وجود میں آئیں، اور پھر ان کی تحقیق اور چھان بین کا کام شروع ہوا، اور پھر صحیحین یعنی کہ لوگوں نے کتابیں ابتدا میں لکھ دیں، حدیث لکھ دی، انہوں نے جمع کر دی، لیکن بعد میں پھر بار بار نظر ثانی کرتے رہے، اتھینٹک چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے حدیث میں لکھ دیں، اور جو دوسری تھی ان کی بھی نشاندہی کر دی، اور حدیث کی حفاظت کے لیے 7 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی محدثین نے اپنی کتابوں میں قلم بند کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، نبی علیہ السلام کا فرمان، اور جو غیر نبی ہے، امتی ہے، اس کی بات آپس میں گڈمنٹ نہ ہو، مکس نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، یہ موقوف ہے، اور یہ مقطوع ہے۔ 7 لاکھ لوگوں کی، اور مستشرقین جو ہیں، عیسائی لوگ، عیسائیوں کے علماء اور یہودیوں کے علماء، ان کا یہ اعتراف ہے کہ مسلمان جس قدر چاہیں اپنی اس خدمت پر وہ نہ فخر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کی خاطر انہوں نے 7 لاکھ لوگوں کے حالات قلم بند کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان مورخین ہیں، مسلمانوں نے سب سے پہلے تاریخ دانی کی بنیاد رکھی ہے، تاریخ کے اصول جو ہیں مسلمانوں نے رکھے ہیں، یہ کافروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو گڈھا ٹوپ اندھیروں میں تھے، گمراہی میں، ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ واش روم کس طرح جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح بات کرتے ہیں آپ، کس طرح ان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں اتنی جلدی سے؟ غلط بات ہے بالکل جو وہ کہتے ہیں،
وہ بالکل غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہاں کہیں بھی۔ اس کے بعد پھر صحیح حدیثیں جو ہیں وہ بارز وجود میں آئیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور ان کی صحت پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر سنن اربع جو ہیں وہ، اور مسند احمد اور موطا، یہ حدیثیں ہیں۔ پھر تیسرے درجے کی حدیث، اس طرح محدثین نے درجہ بندی کی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں صحیح حدیث کی کھوج لگائی ہے اور اس کی کتابیں لکھی ہیں، جو اتھینٹک راوی تھے حدیث بیان کرنے والے، ان کے حالات قلم بند کیے ہیں، وہاں انہوں نے جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنے والے جھوٹے لوگ اور ان کی بیان کردہ جھوٹی باتیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی تھی، اس کے بھی انہوں نے پھر الگ کتابیں لکھی ہیں۔ وہ حدیثیں ان کی وہ الگ کتب میں انہوں نے درج کر دی ہیں تاکہ پڑھنے والے کو بالکل پتہ چل جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دین کا ہر حکم جو ہے وہ اس طرح واضح ہے جس طرح سورج طلوع ہو، اور سورج کی روشنی میں کوئی چیز جو ہے وہ اوجھل نہیں رہتی بلکہ ہر چیز واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ بالکل صحیح حدیث اور غیر صحیح حدیثیں جو ہیں من گھڑت خود ساختہ، یہ الگ الگ موجود ہے، اور اہل علم جو ہیں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ بالکل اس کو جانتے ہیں، وہ بالکل اس کو جانتے ہیں۔ شاید آپ کی یہ لائن نہیں ہے اس لیے آپ نے اس طرح کی بات کہی ہے، وگرنہ اہل علم علماء جو حدیث پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، آگے سکھاتے ہیں دینی مدارس کے اندر، جن کو محدث کہا جاتا ہے، ان کے کارنامے کتب کے اندر موجود ہیں، اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ موجود ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ہاں یہ چیزیں معروف ہیں، یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے بالکل۔ تو اس طرح یہ تھا آپ کے سوال کا جواب۔ آپ تاریخ حدیث پر نیٹ چیک کر سکتے ہیں، بہت سارا لٹریچر اردو میں، انگلش میں، عربی میں موجود ہے، بہت سارا لٹریچر، بلکہ عیسائیوں کی کتب کے اندر اسلامی لٹریچر موجود ہے، عیسائیوں کی کتب کے اندر، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں نے یہ کارنامے جو ہیں وہ دیے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی پر نازل کردہ کتاب کو محفوظ کیا، حدیث کو محفوظ کیا، سیرت، جرح، تعدیل، اور اسی طرح علم تاریخ اور دیگر جو فنون ہیں وہ مارز وجود میں آئے ہیں محدثین کی برکت کی وجہ سے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آخری بات کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فاداها کما سمع، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میرے فرمان کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچا دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آگے پہنچا دیتا ہے جس طرح اس نے سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے یا کتب حدیث میں پڑھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور سنی سنائی بات کی تحقیق کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے دین میں کسی مسئلے پر وہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔